واصحابہ تسلیم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی عطا کردہ توفیق اور عنایت خاص کے ساتھ مبارک مہینہ رمضان کا ختم ہوا اور برکت والا مہینہ شوال المکرم کا شروع ہوا، اور اس کے خوبصورت ایام یقیناً آپ لوگوں کے اچھے گزرے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ عبادت کا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا جذبہ رکھیں۔ ان چھٹیوں میں مختلف علاقہ جات میں مختلف حوالہ سے ملنے کے لیے یا پروگرام کے لیے یا جمعہ ادا کرنے کے لیے جانا حاضری نصیب ہوئی ہے، تو مسجدوں کو دیکھا تو دل بڑا پریشان ہوا کہ دیکھو یہ وہ مسجدیں تھیں جن کے اندر رمضان مبارک میں جگہ نہیں ملتی تھی، اتنا رش ہوتا تھا۔ تو مسجدیں آج ویران ہو رہی ہیں، خالی ہو رہی ہیں، نمازیوں کی تعداد کم پڑ گئی ہے، جو روٹین کے نمازی ہیں وہی آ بچے ہیں اب۔ لیکن الحمدللہ آپ کے گاؤں پہ فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو رزق بھی سوکھا دیا ہے، اور آپ لوگ نماز بھی الحمدللہ مسجد میں جو ہے وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آ کر پڑھتے ہیں۔ تو آپ سارے میری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ باقی لوگوں کی طرح نہیں، جس طرح باقی دیکھا میں نے کئی علاقہ جات میں کئی مختلف مسجدوں میں جا کے دیکھا تو وہاں عید کے بعد نمازی نماز میں آنا بند غائب، جیسے رمضان بند ہوا تو مسجدیں بند ہو گئی، ویران ہو گئی، رمضان گیا تو مسجدوں کی آبادی۔ لیکن یہاں پہ الحمدللہ میرا دل اس بار خوش ہوا کہ آپ لوگ بڑے اسی جذبے کے ساتھ نمازوں پہ آ رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ عزت کی، برکت کی، صحت کی زندگی عطا فرمائے۔ اور میری تو اکثر ہر نماز کے بعد خصوصاً جو ہے وہ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد کی اردو میں دعا ہوتی ہے، دعا کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، باقی بھی آپ لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے دعا ہوتی ہے۔ وہ جو کہ حدیث کے قرآن کے عربی الفاظ ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دعا کیا مانگ رہا ہے، مگر وہ دعا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس گاؤں کے لوگوں کو آپس میں اتفاق نصیب فرما، محبت پیار کی فضا قائم فرما، رزق میں، اولاد میں، صحت میں برکتیں۔ خصوصاً میں جو کہ خود مائیں بہنیں رکھتا ہوں تو میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بہت زیادہ دل سے دعا کرتا ہوں۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح شام ان کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر گھر کی ہر ماں بہن بیٹی کی عزتوں کو ہمیشہ محفوظ فرمائے، ہر جگہ کے لیے، پورے ملک کے لیے، ہر قوم کی ہر ماں بہن بیٹی کے لیے جو بھی بنت حوا ہے، حوا کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر کے پردے رکھے اور عزت محفوظ فرمائے اور عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ یہ دعائیں عربی میں ہوتی ہیں، قرآن کے الفاظ، حدیث کے الفاظ، یا پھر مغرب اور فجر کی نماز میں اپنی اردو میں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وگرنہ دعائیں ہر وقت آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اور خصوصاً میرے جو مخلص نمازی ہیں، کیونکہ ہر بندہ مخلص بھی نہیں ہوتا نا، جب بھی پاؤں والا ہر بندہ قریبی نہیں ہوتا، تو ہر مخلص کے لیے تو پھر مزید اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکتیں فرمائے، کہ جو دیندار، پرہیزگار، متقی لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال دولت رزق میں، مال اولاد میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ عید سے پہلے، عید کے پہلے دوسرے دن جو لیکچر ہوا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے، پورے رمضان کے پورے روزے رکھے، اور پھر شوال کے کتنے روزے بتائے تھے جی؟ 6 روزے بتائے تھے۔ میں نے آپ کو ایک بار پھر سن لیں، انشاءاللہ کل سے میں خود رکھ رہا ہوں وہ 6 روزے، اور آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ بھی وہ 6 روزے رکھیں۔ ان کا ثواب کیا ہے؟ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، فرمایا جس نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد سوال کے کسی دن میں 6 روزے رکھ لیے، کوئی سے 6 دن لگاتار رکھے، رکھ سکتا ہے تو رکھے، ایک دن رکھے، دوسرے دن چھوڑ دے، 2 دن رکھے، 1 دن چھوڑ دے، ایسے مرضی آسانی کرا۔ فرمایا جو شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، اللہ کریم اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔
ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مجمع الزوائد حدیث کی کتاب، اس کے اندر سرکار کا یہ فرمان کوٹ کیا گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے کوئی سے 6 روزے رکھ دے، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے آج پیدا کیا گیا۔ تو ہمیں رکھنے چاہیے نا، انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک اللہ کے محبوب کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ حدیث کو سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں، جو مکہ سے حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے آپ کی سواری حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے حدیث نیریٹڈ ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے نفلی روزے کی نیت سے، اللہ کریم اس کو ان 6 روزوں کا ثواب اتنا دے گا جیسا کہ اس نے ساری زندگی نفل روزوں کے اندر گزار دی ہے۔ یہ کیا کتنا ثواب؟ ساری زندگی آپ نفل روزے رکھ رہے ہیں جو آدمی رمضان کے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر میں یہ پوری کوشش کریں گے، یہ اپنا دل سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ 6 روزے رکھیں گے۔ اگرچہ موسم سخت ہے لیکن میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ ضرور یا جن کی صحت کام کرتی ہے وہ بھی یہ 6 روزے رکھیں، ایک رکھ لیں 2-3 دن چھٹی کر لیں، ایک رکھ کے 1 دن چھٹی کر لیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کا اگر 6 اکٹھے رکھے جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا خیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن کی آیت ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو تم قربانیاں یا صدقے خیرات کرتے ہو اللہ کریم کو ان کا نہ گوشت چاہیے، نہ چمڑے چاہیے، نہ خون پہنچتا ہے، کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ کو تمہاری طرف سے کیا پہنچتا ہے جی؟ تقویٰ۔ کیا پوائنٹ ہے؟ تقویٰ۔ یہ سورہ انبیاء قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جو سورہ بینہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جو بھی کوئی نیک عمل کرنا ہو تو اس نیک عمل کے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، خشیت پیدا ہونی چاہیے تاکہ جو تم عمل کرو اس کا ڈائریکٹ تمہارے دل اور تمہارے اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرما دیجئے، اپنی زبان حق ترجمان، اپنی مقدس و مبارک زبان سے لوگوں کو بتا دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، تم وہ چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں موجود ہے، او تبدوہ یا تم اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، یعلم اللہ، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی عمل کریں نا، نماز پڑھائیں یا پڑھیں، صدقہ کریں، قرآن سمجھیں یا سمجھائیں کسی کو، علم سیکھیں یا سکھائیں، ممبر پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر تقریر کریں یا سنیں، ہر کام میں رضائے خدا ہونی چاہیے، رضائے اللہ ہونی چاہیے۔ بندوں کا اس میں کوئی کہ میں سنوں گا تو لوگ مجھے سمجھیں گے کہ بیٹھنے والا سننے والا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تقریر کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ اچھی تقریر کرتا ہے۔ یہ دل میں پیدا نہ ہو تو عمل کا ثواب ہے، اگر یہ دل میں پیدا ہو تو پھر عمل کا ثواب ہو، پھر وہ ٹائم ضائع ہے۔ میرے حساب کے مطابق ٹائم ضائع ہے کہ لوگوں کے ہاں تو آپ کی جو ہے وہ ایک گڈ بک میں آ جائیں گے، اچھی نظر میں آ جائیں گے، لیکن وہ اپنے خالق سے جو ہے وہ ثواب مخلوق کے نام اچھے بن جائیں گے ہم، لیکن اللہ کی بارگاہ سے ثواب نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ امام مسلم نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اللہ کریم اے لوگوں نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ تو تمہارے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل کیسا ہے اس کا مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کے دل کا آپ کو پتا ہے، میں آپ کے دل کو نہیں جان سکتا، آپ کے دلوں کو میں میرے دل کو آپ
کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے. ہماری جو اسپرچولی اینڈ فزیکلی کنڈیشن ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ہمارا جو باطنی ربط ہے اور تعلق ہے وہ صرف اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہو, نہ کہ لوگوں کا دکھلاوا یا لوگوں کی خوشنودی یا لوگوں سے کریڈٹ اور اعزاز وصول کرنا. اگر یہ ہوگا تو پھر کسی بھی عمل کا فائدہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل, ہر کام اور ہر فعل پر اپنی رضا نصیب فرمائے.